ایک ایسا خواب جس نے تاریخ کی بڑی بڑی سلطنت کا عروج و زوال بتا دیا تھا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا؟ اس کی صحیح تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیروں کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور ان کو نہیں جلایا۔ آپ دوستوں کو ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے 5ویں قرن میں بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے خداوند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تب ان کی والدہ اور والد کی خوشی اور ذوق زیادہ مدت تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک کے حالات عجیب ہونے لگ گئے۔ ایک روایات کی بنیاد پر اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین ان کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ آئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ ابھی چند دن کے تھے، جنگل میں ان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی ایمان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلدی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق پیش آتا ہے۔ شیر ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی بجائے صرف ان کو زبان لگاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہتے ہیں کسی کو اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ چوپان حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سب بختو نصر کو جانتے ہوں گے، جو بائبل کا بادشاہ تھا اور طاقتور ترین حاکموں میں سے تھا جو آج تک دنیا میں موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے تو اس وقت ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب وہ اور بختو نصر کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بائبل کا بادشاہ بختو نصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے افراد جو اس حادثے سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں اور جوانوں کو قیدی بنا کر بائبل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جن کو قیدی بنا کر بائبل لایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ بائبل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینی شروع کر جن کو بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ بائبل کے لوگ ان جوانوں کی شکایت بائبل کے بادشاہ بختو نصر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، آپ ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی اور ان کا سارا ہوش حواس ان جوانوں پر ہے، ان کو یہاں سے باہر نکالے یا ان کو قتل کر دے۔ بختو نصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ بختو نصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو میدان میں جمع کرتا ہے۔ جس وقت جوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، بختو نصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کر دو۔ 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں اور بائبل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 جوانوں میں ایک جوان حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے۔ بختو نصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو خود اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو، ان کو ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں ان کو محل میں کام پر رکھا جا سکے، اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانے سے کھلاؤ اور ان کو مخصوص شراب پلاؤ۔ وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ وزیر شخصی طور پر خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرتے ہیں اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو اسلام میں جائز نہیں تھی۔ وزیر
वजीर इस बात को कबूल नहीं करता और उनसे कहता कि अगर बादशाह के हुक्म के मुताबिक खाना नहीं खाओगे और 3 साल बाद बादशाह तुमको कमजोर और नढाल देखेगा तो उसकी सजा मुझे मिलेगी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम वजीर से कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम लोग बहुत अच्छे नजर आएंगे। और हकीकत में इसी तरह हुआ कि जो लोग हराम खाना और पीना कर रहे थे वो लोग इन नौजवानों के मुकाबले में कमजोर नजर आ रहे थे। इस ही दौरान खुदा बंदे आलम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करते हैं। इसके बाद जब 3 साल गुजर जाते हैं तब इन जवानों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह उन जवानों से मुख्तलिफ काम करवाता है। ये जवान सालों बख्तु नसर के कैदी के उन्वान से इनकी खिदमत करते हैं, लेकिन बख्तु नसर को अच्छा नहीं लगता था कि इन जवानों को कैदी की निगाह से देखें। बख्तु नसर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को खुद का वजीर बनाता है और इस दौरान खुदा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता करता। बाइबल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की रफ्तार और किरदार को देखकर इन लोगों से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने कोशिश की कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदनाम करें और बख्तु नसर को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तरफ से बदजन करें और बख्तु नसर से जाकर कहते हैं कि ए बादशाह, तूने इस शख्स को खुद का वजीर बनाया है, लेकिन वो पैगंबर की तरह रफ्तार करता है। इसके अलावा वो शराब जो आप पीते हैं वो हरगिज नहीं पीता। बख्तु नसर इस बात को सुनने के बाद फौरन हुक्म देता है कि शराब को लाया जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी जाए ताकि वो ये शराब मेरे सामने पिए। और वो चीज जिसका इंतजार था, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते थे। बाइबल के लोग कामयाब हो गए कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद करवा दे। इसके बाद बादशाह हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले में डाल दिया जाए जो शेरों से भरा हुआ था। लेकिन ये बात इनके लिए बहुत अजीब थी कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इन शेरों के साथ बहुत पुरसुकून रहे, क्योंकि शेर उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे बल्कि इनके करीब आ गए और इनसे प्यार और लाड से खेल रहे थे और इस तरह से इनसे खेल रहे हैं जैसे कोई पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इस बात पर मजबूर थे कि काफी मुद्दत उन्होंने शेरों के साथ गुजारी। इसके बाद एक अंगूठी बनाते हैं जिसके बीच में खुद की तस्वीर और उसके दोनों जानब शेरों की तस्वीर बनाते हैं। कुछ अरसे के बाद बाइबल का बादशाह बख्तु नसर एक ख्वाब देखता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अजीबो गरीब काम को अंजाम देता है। बख्तु नसर सबसे चाहता है कि वो इसको बताएं कि इसके ख्वाब की ताबीर क्या है, लेकिन फिर बख्तु नसर को खुद ही याद नहीं रहता कि उसने ख्वाब में क्या देखा था। इसकी वजह से कोई भी इसके ख्वाब की ताबीर को बयान नहीं कर सकता। इस बना पर बख्तु नसर हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले से निकाला जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम बता सकते हो कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बख्तु नसर से कहते हैं कि तुमने ख्वाब में एक मुजस्मा देखा है और एक बड़ा पत्थर इससे टकराता है और वो मुजस्मा टूट जाता है, यानी बख्तु नसर की बादशाही किस तरह खत्म होगी और बुत भी नाबूद हो जाएंगे। ये बात बयान करना जरूरी है कि आजकल के मुहक्किलों की नजर में इसकी ताबीर के जिसमें बड़ा पत्थर मुजस्मे से टकराता है और बड़े मुजस्मे को इसने नाबूद कर दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक आखिरी पैगंबर और बुतों के नाबूद होने की जानब इशारा है। लिहाजा इस नजर से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की बिशारत दे रहे हैं। इस वक्त बख्तु नसर देखता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इसके ख्वाब की ताबीर को बयान कर सकते हैं, तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दोबारा महल में लेकर आते हैं और पहले से ज्यादा मोहब्बत से पेश आता है। लेकिन बाइबल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं छोड़ते और उन्होंने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से निजात पाने के लिए हर बुरे तरीके को आजमाया। अगरचा इस बार बहुत सी अजीज ने बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी बख्तु नसर को राजी कर लिया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ा
مجسمہ بنایا گیا اور اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہم کو اس میں کہ جس میں تم ہم کو ڈالو گے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بہت زیادہ آگ جلائی جائے، تو لوگوں نے بادشاہ کے کہنے پر بہت زیادہ آگ بھڑکا دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس آگ میں پھینک دیتے ہیں اور بخت نصر ان کو آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن بخت نصر اس آگ میں عجیب سا منظر دیکھتا ہے جب غور سے دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کے بجائے 5 لوگ موجود ہیں اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان 4 سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی جل رہے ہوں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا وہ فرشتہ تھا۔ بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو خدا بند نے حکم دیا نو وہ حکمت اے خدا بندی کو اپنے فرزند کو سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد باری تعالیٰ کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ وہیں بائبل میں بے مقام سوس دفن ہوئے۔